بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیٰ قال اللہ تبارک و تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرہ میں ناہمواری پیدا کرتی ہیں، آج ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو کسی میں عیب نہیں ہوتا لوگ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، دوسروں کے گناہوں میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ٹٹول کر ان کی برائیوں کو اپنے سینے میں لاتے ہیں اور پھر ظاہر کرتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، حالانکہ شریعت نے ہمیں اس کا پابندی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ ایماندار مردوں ایماندار عورتوں کا دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، انہوں نے کوئی تو معیوب کام کیا بھی نہیں ہوتا مگر لوگ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو لوگ الزام دھرتے ہیں اصل میں یہ اپنے سر پر بہتان باندھتے ہیں اور کھلا گناہ جو ہے اس کا بوجھ اپنے سر پر لے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہا جائے۔ یہ ہے وہ بیماری جو بھائی کو بھائی سے، بہنوں کو بھائیوں کو، والدین کو بچوں کو، اعزاء اقربا کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، دوسروں کے خفیہ معاملات کی کرید میں نہ رہا کرو۔ اور اسی بات کو ایک تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو۔ اب یہ لڑائی کیا ابتدائیہ جو ہے یہ بدگمانی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دو افراد آپس میں بات کر بھی رہے ہیں تو تیسرا یہ سمجھے شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہی بدگمانی ہے۔ بہت سے دوست ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں کہ تو میرے دشمن کے پاس کھڑا ہوا تھا، ضرور میرے خلاف ہی بات کی ہوگی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ فرمایا کہ یہاں پر ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی جو ہے یہ تو بہت ہی جھوٹی بات ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں یہ کہنا اس نے یہ کہا ہوگا، یہ میرے خلاف اس نے بات کی ہوگی، یہ مجھے دیکھ کر کچھ نہ کچھ یہ اشارے کر رہا تھا، یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا کر دیتی۔ اور ساتھ فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ بھئی یہ اس کا عمل ہے، وہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کر بھی رہا ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ کسی بھی آدمی کو ایکشن اس وقت لینا چاہیے کہ جب کوئی بات اس کے سامنے ہو، جب بات اس کے سامنے نہ ہو تو بالکل قطعی طور پر کسی کے بارے میں بدگمانی
نہ کی جائے۔ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، دیکھو نہ حد سے زیادہ لالچ کرو، ولا تحاسدوا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو، ولا تباغضوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسے اللہ جل جلالہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیے اس کا بہترین طریقہ، اور یہ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھے فارمولہ عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں چڑ پیدا ہو نا، کڑ پیدا ہو، تو مضرفی تم نے ایک کام کرنا ہے، اس بندے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میں نے کہا جی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا ہاں اس کے لیے دعا کرنا، پہلے دعا دل سے نہیں نکلے گی، لیکن آہستہ 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 وہ دعا جب تمہارے دل سے نکلے تو سمجھ لینا کہ رب ذوالجلال نے کرم کر دیا۔ اصل میں دوسروں کے خلاف جب ہم بات کرتے ہیں تو نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر ہم ایک زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اس نے یہ کہا ہوگا، ہم اپنی ہی طبیعت کو ناساز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماری، یہ شوگر کی بیماری ہے، یہ جگر کی بیماری ہے، یہ بندے کے نفسیاتی الجھنیں ہیں، بہت سی چیزیں صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچا جاتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی وہ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچتا ہے، یعنی برے وقت میں اس کے وہ کام آتا ہے، ولا یحقرہ، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کی عادت ہے کہ خفیہ طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کے اندر ذلت پیدا ہو، اصل میں اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ جو دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے اس کی نظروں سے یہ بندہ نیچے گر رہا ہوتا ہے کہ آج اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ میرے بارے میں بھی تو بات کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے ہی اندر حسد کی وجہ سے ایک آگ کو پیدا کر رہا ہوتا ہے جو پھر اسے وہ پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ یہ عمل التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ فرمایا تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ، کسی بندے کے لیے اتنا کام، یہ برائی بہت بری برائی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کو جو حقیر سمجھ رہا ہے یہ اپنا ہی قد چھوٹا کر رہا ہے۔ اپنا قد بڑھانے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہے اس کی خوب تعریف کرو، اور یہ بہترین عمل ہے، میں نے بارہا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک آدمی کے اندر خوبی ہے، علم کی خوبی ہے، عمل کی خوبی ہے، حیا کی خوبی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ دکھ درد بانٹنے کی خوبی ہے، بالکل کھل کھلا کر اس کی تعریف کریں،
جب اس کی تعریف کی جائے گی تو آپ بذات خود بڑے ہو جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے اعزاز کو دبا جاتے ہیں، اصل میں وہ اپنا ہی قد وہ چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر کسی بھی آدمی کے لیے برائی کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان جب معاملات کریں تو پیش نظر رکھیں کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے پر حرام ہے، خون نہیں کر سکتا۔ ایک کی عزت دوسرے پر حرام ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے، کسی کا مال زبردستی چھینا جھپٹی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، وہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ اور یاد رکھو ولیکن ينظر الی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لہذا دل کو بالکل صاف اور شفاف بنا دیا، دوسروں کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھے جائیں۔ اور یہ پہلی فرصت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ یار اس سے بات پھسل گئی ہوگی، دو آدمی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی ذرا ایسا لہجہ اختیار کر جاتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری بے عزتی کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بے عزتی کی ہے، وہ یہ سمجھے کہ لفظ اس کی زبان سے پھسل گیا ہوگا۔ اور بہت مرتبہ واقعتاً لفظ پھسل جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے بیمار تھے، میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں آپ تو ٹھیک ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیماری اڑ کر میری طرف آ گئی ہے، وہ میری طبیعت نہ سا اتفاق سے۔ اب وہ بزرگ، میں نے پیار سے واقعتاً پیار سے یہ بات کہی، انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھے لگا کر بات کر رہا ہے، میں تو اتنی سی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگوں نے پھر بہت آگے تک بڑھے۔ تو اصل کیا تھا؟ حقیقتاً میں نے لگا کر بات کی ہی نہیں تھی، پھر میں تو خاموش رہا۔ پھر جو کچھ فرمایا ان بزرگوں نے فرمایا، اور کافی کچھ فرمایا، حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا میں نے لگا کر بات کی ہی نہیں ہے، مگر انہوں نے سمجھ لیا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ کافی کچھ کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے میرے ساتھ کافی کر لیا ہے۔ تو اسی جیسے میرے منہ سے لفظ ایسے پھسل گئے، جبکہ میرا واقعتاً ان کی توہین کا مقصد الیاذ باللہ نہیں تھا، وہ محسوس کر گئے۔ اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں شاید اس نے مجھے لگا کر بات کی ہے، پورے کا پورا ہم اپنا وہ سانچہ ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔